بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جڑے۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دل کو چھو لینے والے موضوع پر بات کریں گے، جو کہ ہے اللہ سے محبت اور شکر گزاری۔ یہ موضوع ہر انسان کے دل کے قریب ہے، کیونکہ ہر دن ہر لمحہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن آج ہم غور کریں گے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کی نعمتوں کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم کیسے دل سے اس کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں شاید آپ کہیں گے یہ سننا تھوڑا سا بور لگے گا، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ دل سے سنیں گے اور سوچیں گے تو آپ کی سوچ، آپ کا انداز فکر اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت کو دیکھنے کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیتوں کو جگائے گا، آپ کے دل کو نرم کرے گا اور اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے حد محبت کا شعور دلائے گا۔ اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمارے لیے دن میں کھانا دیا، ہمیں صحت دی، اور جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو چند دنوں میں شفا ملتی ہے۔ آپ خود سوچیں، بیماری چلتی ہے بے شک ہفتہ 10 دن، لیکن جو بہت سخت بیماری ہوتی ہے وہ 1 سے 2 دن رہتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو جلد از جلد صحت یابی دے دیتا ہے۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو سورج کی روشنی ہمیں ملتی ہے، رات کو نرم بستر پر آرام کرنے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ ہم اس چیز کو ایک مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں، جیسے ایک دیہی علاقے میں ایک چھوٹا سا بچہ جو کھیتوں میں کھیل رہا ہے، اگرچہ اس کے والدین کی آمدنی بہت کم ہے، لیکن اللہ کی عنایات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے وہ ہر دن صبح اٹھتا ہے، کھانے کے لیے اناج اور میٹھا پانی ملتا ہے، اور والدین کا پیار اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مزدور دن بھر محنت کے بعد تھکا ہارا جب گھر آتا ہے اور اس کے گھر میں بچے ہنس رہے ہوتے ہیں، کھانے کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے، چھت ہے، بستر ہے، گھر میں ضروری سامان موجود ہے، پھر بھی انسان اکثر شکایت کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مجھے مال نہیں دیا، مجھے نوکری نہیں دی۔ سوچیں، اللہ ہمیں ہر لمحے دیکھتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور ہم پھر بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو پس تو تم چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو، اور یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، پہاڑوں میں ایک کسان رہتا ہو، ایک محنتی مزدور ہو، ایک استاد ہو، یا بچے ہوں جو اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی نعمتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان اکثر نقصان یا مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ناانصافی کا نام دیتا ہے، کبھی ظلم کا نام دیتا ہے، حالانکہ اکثر نقصان ہماری اپنی حرکتوں یا حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے، اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اعمال کے سبب آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر کو تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مجھے مال نہیں ملا، میرا کام کیوں نہیں بنا، لیکن سوچیں اللہ ہر لفظ سنتے ہیں،
ہر دل کی کیفیت جانتے ہیں اور ہمارے ہر دکھ اور پریشانی کے پیچھے چھپی نیت کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کسان اپنی زمین پر محنت کرتا ہے لیکن فصل مکمل طور پر نہیں آتی تو وہ پریشان ہوتا ہے اور اللہ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مزدور دن بھر محنت کرنے کے بعد تھک کر گھر آتا ہے اور اگر مزدوری پوری نہ ہو تو وہ دل ہی دل میں اللہ پر ملال کرتا ہے۔ ایک استاد بچوں کو پڑھانے کے بعد سوچتا ہے کہ کہیں اس کی محنت ضائع نہ ہو جائے تو وہ بھی دل میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے، لیکن یہی وہ لمحے ہیں جب اللہ ہمارے دل کی گہرائی میں دیکھتے ہیں، ہماری غلط فہمیوں کو برداشت کرتے ہیں اور اگر ہم دل سے توبہ کریں تو فوراً ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، ہم کتنی بار غلط سوچتے ہیں، کتنی بار اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کتنی بار اس کے صبر اور محبت کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں صبر سے برداشت کرتے ہیں، ہمیں ہر چھوٹی کمزوری کے باوجود ہمیں معاف کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو صحیح راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، کیا اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا تھا کہ ہر وقت ہمارے طعنے سنے گا، ہر وقت کا شور کرنا؟ اور یہ کوئی اچھا اور مہذب طریقہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہم نے ہر وقت اپلائی کیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ ہوگا وہ ہم نے اللہ پر ڈال دینا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم نے تو یہاں آ کے صرف ایک کام کیا ہے، اللہ سے شکوے شکایت، اس پہ طعنے دینا کہ تو نے یہ نہیں دیا، تو نے وہ نہیں دیا۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کی حالت پر غور کر رہے ہیں اور ایک شخص خاموشی سے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ سنتے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہماری ہر شکایت، ہر درد، ہر چھوٹی بات ان کی نظر میں ہے، وہ ہمارے دل کی گہرائیوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بیمار بچے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے شکایت کرتی ہے، اللہ یہ کیوں ہوا، میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے۔ ایک نوجوان امتحانات میں نمبر کم آنے کے بعد پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ میری محنت ضائع کیوں ہو رہی ہے، مجھے کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ ایک بزرگ شخص جو تنہا بیٹھے سوچتا ہے، اے اللہ میری زندگی کی یہ سال کیوں ایسے گزرے ہیں، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ سب انسان کے دل کے جذبات ہیں اور اکثر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر مشکل میں یا نقصان میں اکثر ہمارے اپنے اعمال، خیالات یا دنیا کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنی مشکلات کو پرسنل مشکلات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر اللہ کی طرف سے آئی ہے، باقی سب دائیں بائیں کے لوگوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں۔ کسی کے پاس باہر ملک کا ویزا ہے تو اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے اللہ سے شکایت کریں گے۔ کسی کے پاس گاڑی ہے تو بڑی گاڑی کیوں نہیں ہے، یہ ذہن میں کہاں سے آیا، دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے اللہ سے شکایت کرے گا۔ کسی کے پاس سرکاری نوکری کیوں نہیں ہے، وہ اپنی پرائیویٹ نوکری کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے اللہ سے شکایت کرے گا۔ آدھی سے زیادہ جو اللہ سے شکایتیں ہوتی ہیں ہماری، وہ کمپیریزن کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر دل کی کیفیت کو سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہم کتنی بار اپنی چھوٹی چھوٹی تکالیف پر اللہ کو الزام دے دیتے ہیں، ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ صبر اور محبت سے ہمیں برداشت کرتے ہیں اور ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ جب ہم دل میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری رہنمائی فرما، تو اللہ فوراً ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور ہماری زندگی کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اول تو بات یہ ہے، انسان کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے بعد اگر معاف کر بھی دے گا تو کوئی اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ پاسٹ کی ہماری ناشکریاں، اس کے اوپر الزام تراشیاں، اس کو دیکھتا ہوا بھی ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ واقعتاً ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ یار ہمارے پاس بھی دل ہے اور ہم بھی رحم دل ہیں، یہ کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ واقعی ہم انسان بہت ناشکر ہے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے نا، اور جو وہ صفات ہے نا رحم کی، انسان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ نے کسی کو الٹی سیدھی باتیں کہی، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اچھا وہ آگے سے جواب نہ دے، پر وہ دوست ہے آپ کا، وہ آپ کی ساری، آپ اس کو ریکارڈنگ میسیجز بھیجیں، وہ آپ کی ساری باتیں سنے گا، ہر بات سنے گا،
لیکن آپ کو جواب نہیں دے رہا. کیا اس کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ یہ کیا بول رہا ہے یار، یہ بھی بول رہا ہے یار میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا. پھر وہ بولے یار تو نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، تو نے مجھے اچھی جگہ رکھا نہیں یار، تو نے میرے ساتھ فلانا نہیں کیا یار، تو نے دیکھ میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ کیا تھا وہ کیا تھا. وہ ساری باتیں وہ ریکارڈنگ سن رہا ہے جو آپ نے اس کو میسیج پہ بھیجی ہیں، لیکن وہ آپ کو اس کا رسپانس نہیں دے رہا. اچھا آپ کا وہ دوست بہت اچھا ہے، صحیح ہے، آپ اس کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں کیا اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی یار یہ کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں. یہی سیم چیز ہماری رب کے ساتھ ہے. وہ ہمیں جواب نہیں دیتا، لیکن وہ خاموشی سے وہ چیزیں سنتا رہتا ہے، وہ خاموشی سے وہ سب چیزیں سنتا رہتا ہے. تو کیا یہ تکلیف نہیں ہے کہ رب کو بھی تکلیف دینے والی بات نہیں ہے کہ یار تم اس کو آپ یوں کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، جیسے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، کہ ہم اس کے ساتھ یہ شکایتیں کریں، اس کو یہ الٹی سیدھی باتیں کریں؟ اس سے تو بہتر تھا وہ یہ مخلوق ہی نہ بناتا. کیونکہ اگر اس کو سننی تھی یہ چیزیں تو خدا را اگر کوئی مشکل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن یہ الٹی سیدھی باتیں کرنا، میری قسمت میں یہی تھا، میں مر کیوں نہیں گیا، میں کیوں پیدا ہوا، یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ لوگ خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، خاندان دیا ہے، دوست دیا ہے، اور ہر دن اللہ کی نعمتوں میں گزارنے کا موقع دیا ہے. ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ہم شکایت کرتے رہتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں یہاں کیوں پیدا کیا، ہمیں ویسٹرن کنٹری میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں یورپ میں پیدا کیوں نہیں کیا، یہ کیا ظلم ہو گئے. یار آپ ٹیسٹ دینے آئے ہیں اور بس ٹیسٹ دیں اور جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ میری مثال ایک سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہے اور پھر آگے چل دیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک سوار کی طرح سمجھیں، تھوڑی دیر آئیں دنیا میں گزاریں اور جانے والی کریں، نہ کہ یہ کہ یار ادھر سایہ ٹھنڈا نہیں ہے، ادھر ہوا اچھی نہیں چل رہی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ تو خود سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ ہمیشہ سے یا حی و یا قیوم ہمیشہ سے قائم تھا، ہمیشہ سے قائم رہے گا. اسے کبھی موت نہیں آئے گی. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ بادشاہ ہے. آپ خود تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہم سے دنیا میں ایک ٹیسٹ لے رہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ابدی بادشاہت دے رہے، اتنا کچھ دے رہے. لیکن یہ شکوے شکایات کے ساتھ تو یہ کام نہیں چلے گا. وہ ہماری ہر حالت دیکھتے ہیں، ہماری ہر سوچ سنتے ہیں اور ہماری بھلائی چاہتے ہیں. اگر کبھی زندگی مشکلات آئیں، اگر کبھی کچھ ہماری توقعات کے مطابق نہ ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی یا ظلم نہیں بلکہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے اور ہماری روحانی ترقی کے لیے ہوتا ہے. آپ سوچیں اگر اللہ یہ کہتے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میں رہنمائی کا کام کروں گا اور مجھے ان کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سراسر یہ ہمارا اپنا نقصان ہوتا. یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہماری فکر کرتا ہے، ہماری بھلائی کی فکر کرتا ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ مشکلات تو آئیں گی نا، مشکلات تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے. ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم آئے ہیں ٹیسٹ بھی نہ دیں، بس مزے اڑائیں گے پھر جنت میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ آپ کی جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ امتحانات ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا وہ تو ذریعہ بنتے ہیں. اگر یہ سب مشکلات نہ ہوتی تو ٹیسٹ کیسا تھا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ٹیسٹ تو زندگی کا حصہ ہیں. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو زندگی کا نظام ہی شیطان کے کام جیسا ہوتا. لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہر لمحہ دیکھنے اور سننے والا بنایا، ہمیں موقع دیا کہ ہم جاگیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں روشنی اور سکون حاصل کریں. تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ کے رہیں. یہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور شیطان تو ہے ہی ہمارا کھلا دشمن. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں،
اللہ کی قسم ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بہت سی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم پر جو مشکلات آتی ہیں وہ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں جگاتی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر خوشی، ہر چیلنج اللہ کی حکمت اور محبت کے تحت ہوتا ہے، اور یہی حقیقت، یہی شعور ہمیں جاگنے اور اپنی زندگی کو اللہ کی طرف لے جانے کی طاقت دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ پر برے الفاظ یا بدگمانی نہ کریں، یہ تمام شیطان کے مکر و فریب ہوتے ہیں، اس سے بچ کے رہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ہر قسم کے حالات، آزمائشوں اور ہر لمحات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اچھائی، رحمت اور انصاف کی ضمانت ہے۔ ہمیں صرف شکر گزار ہونا چاہیے، سوچنا اور جاگنا چاہیے اور ہر حالت میں اللہ کی محبت اور حکمت کو پہچاننا چاہیے۔ میں آسان الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور اللہ بہت ہی اچھے ہیں، اور ان کی رحمت، حکمت اور محبت ہر حد سے بلند ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ ہماری محدود عقل سے باہر ہے، لیکن ہر لمحہ، ہر نعمت اور ہر سکون اسی کی بے پناہ خوبیوں کا ثبوت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے قریب رکھ، برکت دے اور برائیوں سے بچا۔ تو سب کچھ جاننے والا اور سب سے بلند ہے۔ اے اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی اور تجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔